اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما پیارے بچوں، میں نے آج پھر آپ سے رابطہ کیا اس لیے کیونکہ میں ایک بہت ٹاپک ایسا ہے کہ لڑکیوں کے متعلق، عورتوں کے متعلق کہ آج کل اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج اس پہ آپ لوگوں سے بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے قرآن میں سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں 21 میں بتایا ہے کہ اللہ نے جو عورت بنائی ہے وہ مرد کے سکون کے لیے، ان کے درمیان محبت رحمت پیدا کی، اور بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ جو کا نام ہے الودود، یعنی محبت کرنے والا نیک بندوں سے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو اسی سے محبت کرے گا نا جو نیکی پہ چلے گا، ہر کسی سے تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ تو اور یہاں پر جو لفظ سورہ روم میں آیا وہ بھی مودہ کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت کا ایک ذرہ بھی انسان کو نہیں ملا۔ سمندر میں انگلی ڈالیں تو جو پانی اس پہ لگا رہتا ہے، صرف اتنی محبت اللہ نے دنیا میں دی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جب لڑکا لڑکی کو محبت ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے دنیا چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہر کام اس کی مرضی سے کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد ہی بدل جاتا ہے۔ اور اگر یہی محبت اللہ کے لیے ہو جائے تو بھی آپ کی وارے نیارے ہو جائیں، آپ کو جنت مل جائے۔ تو بات ساری یہاں پر یہ ہے کہ جو آج کل ہماری بچیاں ہیں وہ بالکل اس قرآن و سنت سے تو ظاہر اتنی قریب بھی نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کوئی سوچتا ہے، نہ ان کی تربیت ہوتی ہے۔ گھرانے میں شادی ہوتی تو لڑکیوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے تم نے الگ رہنا ہے، تم نے قابو کرنا ہے، یہ والی ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ قرآن کی ترجمہ تفسیر پہ تو ہمارا کوئی زور ہے ہی نہیں، اور نہ ہم اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بچیاں ہیں یہ اپنے شوہروں کی عزت اس طریقے سے کیوں نہیں کر پاتی جیسے کہ کرنے کا حق ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تربیت ہے اور قرآن سے دوری۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ دنیا میں پہلا بنایا وہ بھی آپ کو پتا آدم حوا کا، میاں بیوی کا بنایا تھا، اور اس کو دور کرنے کے لیے جو شیطانی کام ہے جیسے کہ جادو، اس میں بھی جدائی ڈالنے کے لیے میاں بیوی کے لیے، وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے 102 جس میں بتا دیا گیا کہ کس طریقے سے جو فرشتوں کی شکل میں بھی بھیجے گئے، اور جو جن حضرات یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ شاباشی کس کو ملتی ہے؟ جو میاں بیوی کی لڑائی کرا دے۔ لیکن ہم یہ بات نہیں سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک کام میں ہمارے لیے فل نصیحت اور فائدہ ہے۔ تو اگر ہم ایک آیت کو لے لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ واقعی ایک عورت جو گھر میں اپنے گھر میں نوکریاں کر رہی ہیں، لیکن اگر شوہر کی نوکری چھوٹ جائے یا اس کے کام میں مسئلہ ہو جائے، وہاں اس کے ساتھ مل کے کام کرنے میں آنا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہاں اس کے ساتھ زندگی، بھئی آپ کو کمی بیشی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، لیکن آخرت تو اچھی ہو جائے گی۔ یہ والی بات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میری پیاری بچیوں، تم لوگ یہ ضرور سوچو۔ حضرت آسیہ کو دیکھو، فرعون نے اس کے اتنا ظلم و ستم کیا، اس کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دیں، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹی، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہی۔ تو اس زمانے میں اتنا تو کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن اتنا تو کرو کہ کم سے کم شوہر کو عزت دو، مقام دو۔ اللہ نے سورہ نساء کی آیت میں 34 نمبر میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے قوام بنایا ہے، سردار بنایا ہے۔ بھئی کچھ چیزیں عورتوں کی سوچ اور سمجھ کی بات نہیں کر رہی ہیں، یہاں عزت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مقام جو اللہ نے دیا ہے عورتوں کو وہ بھی دینے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔